صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیرا بھی ہو اور بجلی و کڑک بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے اندیشے سے، اور اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ بجلی کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی آنکھوں کی روشنی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر اندھیرا ہوا پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا تو ان کے آنکھ کان سب چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر ناپیدی کے پردے سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ تو اب مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو، اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے خاص بندے پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود یعنی سیمت ٹکڑا جو اس کے جیسا ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجئے آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے جنت ہیں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے وہ ان لوگ ان جنتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے
جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان جنتوں میں بیویاں صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہاں واقعی اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال بھی، چاہے وہ مچھر کی ہو، چاہے اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے، وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا ارادہ کیا ہوگا اللہ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو، جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو کہ جو اللہ سے کر چکے تھے، اس کی مضبوطی کے بعد، اور ختم کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے یعنی جوڑنے کا، اور فساد یعنی بگاڑ کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ بس یہ لوگ پورے گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کرنا شکری کرتے ہو اللہ کی، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے کہ جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے
اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ اور علم دے دیا اللہ نے حضرت آدم کو ان کو پیدا کر کے کل چیزوں کے نام کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے ان کے آثار اور خاصیتوں کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو کوئی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا۔ بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ جس قدر جس کے لیے مصلحتاً جانا اسی قدر سمجھ و علم عطا فرمایا۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دو، سو جب بتلا دیے ان کو آدم نے ان چیزوں کے نام تو حق تعالی نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام چھپی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے فراغت کے ساتھ جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پھر بہکا دیا آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو نکلوا کر رہا ان کو اس عیش سے کہ جس میں وہ تھے۔ اور ہم نے کہا نیچے اترو
تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر کم ہی ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک مقررہ میعاد تک۔ اس کے بعد حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہے بڑا توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہمارے احکام کو، یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس، یعنی تورات کے اللہ کی کتاب ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو میرے احکام کے مقابلے میں حقیر معاوضے کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو۔